बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े होकर जब ऑफिसर आपसे पासपोर्ट मांगता है तो उस वक्त की वो चंद सेकंड्स की खामोशी किसी ड्रामने ख्वाब से कम नहीं होती। ख़ास तौर पर तब जब आपको अचानक पता चले कि आपका नाइकोब एक्सपायर हो चुका है या आपके पास वो दुरुस्त वीज़ा ही नहीं है जिस पर आप सफ़र कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले चंद महीनों में सैकड़ों पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ ट्रैवलर्स को सिर्फ इसलिए एक छोटी सी गलती की वजह से एयरपोर्ट से वापस घर भेज दिया गया। वो ख्वाब, वो मेहनत की कमाई और अपनों से मिलने की वो तड़प सब एक लम्हे में मट्टी में मिल गई। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अमूमी बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी और 2026 के वो नए कवानीन बताऊंगा जो शायद आपका ट्रैवल एजेंट भी आपको ना बताता हो। अगर आप बरतानिया, यूरोप या खलीजी ममालिक से एमिरेट्स, कतर या PIA के ज़रिए पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये गुफ्तगू आपके लिए लाइफ सेवर साबित होने वाली है। वीडियो में आगे चलने से पहले एक इंतहाई अहम डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात मेरी बेहतरीन तहकीक, दस्तयाब सरकारी ज़राए और पेशा वराना तजर्बे की बुनियाद पर अमूमी रहनुमाई के लिए हैं। ताहम कवानीन, पॉलिसीज़ और इमिग्रेशन की शराइत किसी भी वक्त तब्दील हो सकती हैं। सफ़र से पहले अपने पासपोर्ट, नाइकोब, वीज़ा और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स की ताज़ा तरीन मालूमात मुतल्लिका सरकारी इदारों, एयरलाइंस और इमिग्रेशन हुकाम से ख़ुद तस्दीक करना हर मुसाफिर की अपनी ज़िम्मेदारी है और अपने सफ़री फ़ैसलों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी भी खुद मुसाफिर पर ही आयद होती है। अब वापस अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की जो ड्यूअल नेशनल्स को होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है तो उन्हें नाइकोब की ज़रूरत नहीं, या अगर नाइकोब है तो पासपोर्ट की तारीख देखना ज़रूरी नहीं। याद रखें, नाइकोब सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये आपका वीज़ा फ्री एंट्री का कानूनी टिकट है। अगर आपका नाइकोब एक्सपायर हो चुका है तो एयरलाइन का सिस्टम आपको बोर्डिंग पास जारी करने से साफ इनकार कर सकता है। यहाँ एक ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने नाइकोब की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया है तो नादरा की तरफ से मिलने वाली टेस्टेशन कॉपी या प्रोसेसिंग रसीद दिखाकर आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास वो रसीद फ़ोन में है या उसका प्रिंट आउट? अक्सर एयरपोर्ट्स पर डिजिटल कॉपी को कबूल करने में बहुत नखरे दिखाए जाते हैं और आपका वक्त ज़ाया होता है। अब ज़रा तफसील से समझते हैं कि आपको बॉर्डर क्लियर करने के लिए किन दस्तावेज़ात के कम्बिनेशन की ज़रूरत है। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं और इनमें से एक का दुरुस्त होना लाजमी है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश पासपोर्ट और नाइकोब। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इसके साथ एक वैलिड नाइकोब मौजूद है तो आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ 2026 का अहम रूल नोट कर लें। हुकूमत की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपका नाइकोब एक्सपायर है या किसी वजह से कैंसिल हो चुका है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पहले शायद थोड़ी रियायत मिल जाती थी, मगर अब सिस्टम बहुत सख्त है। बगैर वैलिड नाइकोब के गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स को डिनाइड एंट्री का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन बी, ब्रिटिश पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीज़ा। अगर आप बरतानवी शहरी हैं मगर आपके पास नाइकोब नहीं है तो आपको सफ़र से पहले वीज़ा हासिल करना होगा। इसके लिए आप नादरा की ऑफिशियल वीज़ा सिस्टम से ई-वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, एक स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा बनने में 7 से 10 वर्किंग डेज लग सकते हैं, इसलिए आखिरी वक्त का इंतज़ार ना करें। ऑप्शन सी, पाकिस्तानी पासपोर्ट। अगर आप अपने वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका पासपोर्ट ही आपकी पहचान और एंट्री का ज़रिया है। लेकिन यहाँ भी पासपोर्ट वैलिडिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कागजात तो पूरे हैं, अब क्या मसला हो सकता है। लेकिन ठहरिए, असल कहानी तो तब शुरू होती है जब आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम की वैलिडिटी पर होगा। क्या आपको मालूम है कि कुछ एयरलाइंस आपको ट्रांजिट पॉइंट यानी दुबई या दोहा से आगे जाने की इजाज़त ही नहीं देंगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ जो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। वो लोग जो वीज़ा पर पाकिस्तान जा रहे हैं उनके कवानीन अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। ख़ास तौर पर ई-वीज़ा के निज़ाम में स्पेलिंग की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपके वीज़ा पर नाम का एक लेटर भी पासपोर्ट से मुख्तलिफ हुआ तो इमिग्रेशन का खुदकार सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा। पाकिस्तान में अब ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ वीज़ा ग्रांट नोटिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ इन्विटेशन लेटर या होटल बुकिंग की कंफर्मेशन भी साथ रखनी चाहिए। हीथ्रो या JFK पर खड़ा ग्राउंड स्टाफ
آپ کے جذبات سے زیادہ آپ کے ڈاکومنٹس کی درستگی پر یقین رکھتا ہے۔ ہم جب پاکستان جانے کا پلان بناتے ہیں تو وہ صرف ایک فلائٹ نہیں ہوتی، وہ یادوں اور اپنوں کی طرف واپسی کا ایک سفر ہوتا ہے، چاہے وہ پی آئی اے کی وہ مانوس سی اناؤنسمنٹ ہو یا قطر ایئر ویز کا وہ شاندار لے اوور۔ ہم ہمیشہ بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پریمیم اکانومی کی اضافی قیمت ادا کرنے کے باوجود اگر آپ کو ڈاکومنٹس کی وجہ سے لائن سے نکال دیا جائے تو وہ سارا سکون مٹی ہو جاتا ہے؟ یہ تو تھی صرف انٹری ڈاکومنٹس کی بات، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کے وہ کون سے 3 سوالات ہیں جن کا جواب اگر آپ نے غلط دیا تو آپ کا ویزا وہیں کینسل ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کسٹم کے وہ نئے رولز کیا ہیں جو آپ کے نئے آئی فون یا قیمتی تحائف کو ضبط کروا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب اور اس سیکرٹ چیک لسٹ جو ہر اوورسیز پاکستانی کے پاس ہونی چاہیے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسے ہی آپ کا جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کرتا ہے اور آپ رن وے سے ہوتے ہوئے ٹرمینل بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا پہلا باقاعدہ سامنا ایف آئی اے کے افسران سے ہوتا ہے۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی یہاں پہنچ کر تھوڑی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس تمام قانونی دستاویزات موجود ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، امیگریشن کاؤنٹر پر افسر کا کام صرف مہر لگانا نہیں بلکہ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنا بھی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا پاکستان میں قیام کہاں ہوگا، آپ کے پاس کتنا غیر ملکی زر مبادلہ یا فارن کرنسی موجود ہے، اور سب سے اہم بات، اگر آپ ویزا پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ یعنی واپسی کی ٹکٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ نے صرف ون وے ٹکٹ لی ہے اور آپ کے پاس نائکوب نہیں ہے تو ایف آئی اے کا سسٹم آپ کی انٹری روک سکتا ہے۔ یہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے قیام کا پتہ اور کسی قریبی رشتہ دار کا فون نمبر اپنی ڈائری یا فون میں محفوظ رکھیں تاکہ سوال پوچھے جانے پر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایک اور اہم چیز جو اکثر مسافر بھول جاتے ہیں وہ ہے فاسٹ ٹریک ایپ۔ اگرچہ اب اس کی پابندی میں تھوڑی نرمی آئی ہے، مگر بہت سے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بورڈنگ کے وقت اس کی معلومات چیک کی جاتی ہیں۔ اسے اپنے فون میں پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تفصیلات درج کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر وائی فائی یا انٹرنیٹ تلاش کرنے کی سردردی نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی احتیاط آپ کے قیمتی وقت کو بچا سکتی ہے، خاص طور پر تب جب امیگریشن ہال میں مسافروں کا بہت زیادہ رش ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس حصے کی جہاں اکثر دیسی مسافر کسٹم کاؤنٹر پر پھنس جاتے ہیں۔ ہم جب بھی برطانیہ یا یورپ سے آتے ہیں تو جی بھر کے اپنوں کے لیے تحائف، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس ساتھ لاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کسٹم قوانین کے مطابق آپ صرف ایک موبائل فون بغیر کسی ٹیکس یا ڈیوٹی کے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 2 یا 3 نئے فونز سیل پیک ڈبوں میں موجود ہیں تو ریڈ چینل پر آپ کو روکا جا سکتا ہے اور آپ کو ٹیکس کی مد میں بھاری رقم کی ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس 5,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی نقد رقم موجود ہے تو قانون کے مطابق آپ کو اس کی ڈیکلیریشن کرنی ہوگی۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی اس قانون سے ناواقف ہوتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ پر منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں ایک کوشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لمٹ کے بارے میں لیٹسٹ انفارمیشن چلنے سے پہلے ضرور چیک کر لیجئے۔ اپنے بیگ میں موجود ہر قیمتی چیز اور رقم کا حساب رکھیں تاکہ آپ کی ایگزٹ مکمل طور پر آرام دہ اور قانونی ہو۔ چاہے آپ قطر ایئر ویز کی لگژری میں سفر کر رہے ہوں یا پی آئی اے کی روایتی مہمان نوازی میں، ایک چیز جو ہم سب کو پریشان کرتی ہے وہ ہے ایکسیس بیگیج یعنی اضافی وزن۔ اکثر دیسی مسافر ایئرپورٹ پر آ کر کاؤنٹر کے سامنے اپنا سامان دوبارہ پیک کر رہے ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ خود پریشان ہوتے ہیں بلکہ دوسرے مسافر کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہاں ایک پرو ٹپ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے سامان کا وزن گھر پر ڈیجیٹل اسکیل سے چیک کریں اور ایئر لائن کی چیک ان سروس کا استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کا وقت بچتا ہے بلکہ آپ کو اپنی پسند کی ونڈو سیٹ یا آئل سیٹ بھی مل سکتی ہے۔ طویل دورانیے کی پروازوں یا لانگ ہال فلائٹس میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جہاز کے اندر ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑی چہل قدمی کریں تاکہ خون کی گردش برقرار رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بزرگ مسافر ہیں تو ان کے لیے ویل چیئر کی سہولت پہلے سے بک کر لیں، کیونکہ پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس پر امیگریشن تک کا فاصلہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں ہے، یہ ان بوڑھے والدین کی مسکراہٹ تک پہنچنے کا راستہ ہے جو برسوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان گلیوں کی خوشبو اور اپنوں کی محبت کی طرف واپسی ہے۔
آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی جیسے نائکوب کی تاریخ چیک نہ کرنا یا ویزے میں سپیلنگ کی غلطی آپ کے اس پورے سفر کی خوشی کو ماند کر سکتی ہے۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں جن پوائنٹس پر بات کی، اگر آپ ان کی ایک چیک لسٹ بنا لیں تو یقین مانیے آپ کا سفر اتنا ہی پرسکون ہوگا جتنا کہ فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے۔ آپ کے پاسپورٹ، ویزا اور نائکوب کی درستگی ہی آپ کی کامیاب سفر کی ضمانت ہے۔ اب جب کہ آپ کو تمام نئے قوانین اور باریکیوں کا علم ہو چکا ہے تو آپ کا اگلا قدم صرف اپنی پیکنگ مکمل کرنا اور ان تمام ڈاکومنٹس کو ایک فائل میں ترتیب دینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے سفر کی الجھنوں کو دور کرنے میں مدد کی ہے تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اگلی بار کس ایئر لائن سے پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کا ایک کامنٹ یا تجزیہ کسی دوسرے مسافر کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے قیمتی وقت اور پیسہ بچا سکتا ہے۔ ایسی ہی مزید ٹریول اپڈیٹس اور ایوییشن کی معلومات کے لیے یور فلائٹ ریڈار کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔